لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب وہ بندے جن کو پروردگار جل جلالہ دونوں اعتبار سے، یعنی زینا للناس حب الشہوات، جو مزین کی گئی ہیں جن چیزوں کی محبت، اس میں گرفتار لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار ان بندوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کون سے بندوں کو؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اب یہ کون کہتے ہیں بھئی؟ یہ کہنے والوں کی صفات بھی تو ہونی چاہیے، پتہ تو چلے ایسے لوگ کون ہیں۔ اب وہی صفات جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ صفات مبلغین کے اندر اور طلبہ کے اندر مستقبل کے اعتبار سے آج ہی سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی بھی داعی دین کو اور کسی بھی عالم دین کو جو ماضی میں گزر چکے ہیں یا موجودہ ہیں، ان کی کامیابی اور کامرانی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان میں یہ صفات بے پناہ ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ الصابرین، صبر والے، صبر والے۔ اب صبر عن المعصیہ بھی ہے، صبر عن الطاعہ بھی ہے، یعنی اب یہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اپنے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صبر کے معنی رکنا ہے، روکنا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہاں روکنے کے معنی میں آیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو جو صبح و شام اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر صبر کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس طریقے سے حکم آیا ہے۔ تو صبر کے مختلف معنی قرآن مقدس میں آئے، لیکن ایک جامع جو ہے رکنا اور روکنا، دونوں کو آپ سامنے رکھیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے روکنا یہ بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ضروری ہے، اور گناہ کی طرف جانے سے رک جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کو آپ اس اینگل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلی صفت الصابرین، مصیبت میں شور و گل کرنے سے اور آہ و فغاں کرنے سے رکنا یا اپنے آپ کو روکنا، دونوں چیزیں۔ تو صبر والے، والصادقین، اور سچے۔ سچے سے مراد سچ بولنے والے نہیں، صرف قول کے سچے، کردار کے سچے، عمل کے سچے، عادات کے سچے، وعدے کے سچے۔ سچائی جہاں جہاں بھی ضروری ہے، ہر اعتبار سے ان کی زندگی میں سچائی چھلکنی چاہیے۔ تو فرمایا والصادقین والقانتین، اور ادب والے کہ مؤدب ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی مصیبت آج انسان کو آتی ہے اور نمازی ہے وہ، تو رب کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کا مظاہرہ فوراً کرتا ہے۔ میں اتنا نمازی ہوں پھر بھی مصیبت مجھے آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے دامن ادب تھاما، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تو کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کو یہ ادب پسند آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب رب سکھاتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ کیوں سکھا رہا ہے؟ تاکہ ادب والے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اس لیے کہ آگے دین کا تذکرہ آئے گا۔ تو دین کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین کمپلیٹ ادب کا نام ہے، رسپیکٹ کا نام ہے۔ تو فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین، اور ادب والے، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، چاہے وقت ہو، مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، جو کچھ بھی ہے، اس نے جو کچھ دیا سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جس کے دل میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو خاص طور پر ان کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ منع نہ کر، طمع نہ کر، اور جمع نہ کر۔
یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی. کسی سے کوئی امید نہیں, کوئی دے تو منع نہیں ہے, تو رکھنا نہیں ہے, اللہ کے نام پہ لٹا دینا ہے. منفقین یہ سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر جو سب سے اہم چیز بتائی گئی کہ جن کے دلوں میں باطل کا خوف نہیں ہوتا, ڈرتے نہیں. کون ہے جو نہیں ڈرتے؟ تو فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رات و دن دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر بھی ہے, اور نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم. اللہ والے لٹانا جانتے ہیں, لٹنا نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. ان کو لٹانے میں مزہ آتا ہے, اور آج لٹنے میں مزہ آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے والمنفقین, راہ خدا میں خرچ کرنے والے. اور قرآن مقدس کے اندر جو یہ ہم آج قرآن پڑھتے ہیں قرآن مقدس, لیکن قرآن مقدس کے فیوز و برکات سے جس طریقے سے مالا مال ہونا چاہیے ہم کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی. ھدی للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی. اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو ہماری عطا کردہ روزی کو ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, سخی اللہ کو پسند ہے, بخیل کبھی بھی نہیں. بخیل عابد بھی ہو تو اللہ کو پسند نہیں, اور سخی جاہل بھی ہو تو اللہ کو پسند ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.